بنو نجار کا واقعہ ہے، یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ سجدہ کر چکے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بکریاں سجدہ کرتی ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی شان کو جانتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال ثم التفت الى الناس، جب اونٹ سجدہ کر چکا تو آقا علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال انه ليس شيء بين السماء والارض الا يعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، فرمایا جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، جنات میں جنوں اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں، محروم ہیں اور گناہگار عاصی نافرمان ہیں، انہیں چھوڑ کر فرمایا خدا کی عزت کی قسم آسمان اور زمین کی ساری کائنات میں کوئی ایک شے ایسی نہیں جو مجھے نہ پہچانتی ہو کہ میرا مقام کیا ہے۔ ہر شے کائنات کی جانتی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ میری عظمت اور میرے مقام کو اگر نہیں پہچانتے تو جنات اور انسانوں میں جو بدبخت ہیں محروم ایمان، وہ میری شان کو نہیں پہچانتے۔ آپ میری جملے کا وزن سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدبخت انسانوں میں کچھ ہیں جو نہیں جانتے مجھے، اور بدبخت جنوں میں ہیں جو مجھے نہیں جانتے، ورنہ ہر کوئی جانتا۔ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اے بدبخت انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تیری عقل جاتی رہی، تیرا شعور جاتا رہا، اتنی گمراہی عقیدے پر چھا گئی کہ اللہ نے عقل و شعور دیا، تو حضور کی معرفت اور آپ کی شان و عظمت کی پہچان میں بھٹکا پھرتا ہے۔ وہاں دیوانے ہونے والے جانور اور حیوان بھی پہچانتے ہیں، اور کل کائنات پتھر درخت اور شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیے، ابواب قائم ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلا، حدیث صحیح مسلم ترمذی کی حدیثیں ہیں، فرمایا خدا کی قسم کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں راستے میں آیا جس کے قریب سے حضور گزرے تو اس درخت اور پتھر نے جھک کے حضور کو سلام نہ کیا ہو۔ جس درخت کے پاس سے گزرے اس کی ٹہنیاں جھک گئیں اور کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر اپنی زبان حال سے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب یہ بات مولا علی شیر خدا نے کیسے کہی؟ تو پتھر اور پہاڑوں کا سلام پڑھنا سنا تو کہا، اگر آواز نہ سنی ہوتی تو کیا پتا آپ اور ہم گزر رہے ہوں، میں پتا چلے گا پتھر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر پتھر بول کے کہتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں، یہاں مکہ کی گلی کے کونے پر ہوا کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ابھی غار حرا میں جبرائیل امین بھی اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں لے کے نہیں اترے تھے، بعثت اور اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے وہ پتھر مجھے پہچانتا تھا۔ جب اس گلی سے گزرتا بآواز بلند وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ پتھر 1500 سال تک شہر مکہ میں وہ موجود رہا۔ میں نے بھی اس پتھر کی زیارت کی ہوئی ہے، 1963 تک وہ پتھر موجود تھا، بلکہ 1983 84 85 تک بھی موجود تھا۔ پھر وہ پتھر اٹھا کے اس کو کاٹ کے تو حرم کعبہ کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ جیسے پورے شہر میں بہت سی عمارات گری اور توسیع ہوئی حرم کعبہ کی، تو اس میں پتھر بھی لگ گیا۔ میں صرف اس پتھر کی زیارت کرنے جایا کرتا تھا، اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا، وہ کہیں لگ گیا، اب اس کا پتہ نہیں ہے، بس لوگوں نے بتایا کہ اس کو تعمیر میں لگا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کے اندر سوائے نافرمان اور بدبخت انسانوں اور جنوں کے کوئی شے ایسی نہیں جسے میری معرفت نہ ہو، میرے مقام کی خبر نہ ہو۔
پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے صحابہ ہیں جو الگ الگ واقعات بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس امام طبرانی کی روایت سے، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا المعجم الکبیر میں، امام حیثمی نے روایت کیا، امام منذری نے روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے شمائل رسول میں استدلال کیا، روایت کیا، سب نے. فرماتے ہیں کہ ایک گھر تھا وہاں انصاریوں کا، اس کے 2 اونٹ تھے ان کے، اور دونوں پاگل ہو گئے، دونوں بیمار ہو گئے. چارہ نہیں ملتا تھا، کام زیادہ لیتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، یہ پرابلمز ہوتے رہتے تھے. تو وہ دونوں پھر مارنے اور کاٹنے کو آتے تھے. وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام چل پڑے. تو ایک اونٹ پہلے کھڑا تھا، اس نے دیکھا تو دوڑ کے آ کے آقا علیہ السلام کو فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِّنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَجَدَ لَهُ. وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا ایک اونٹ، جو ہی میرے آقا نے قدم رکھا وہ دوڑ کے آیا، بیٹھ کر حضور کے سامنے سجدہ کرنے لگا. پھر آگے بڑھے آقا علیہ السلام، تو پھر دوسرا اونٹ کھڑا تھا وہاں. ثم مشى الى اقصى الحائط الى الفحل الاخر فلما رآه وقع له ساجدا. دوسرے اونٹ کی طرف گئے، اس نے دیکھا آقا تشریف لے آئے، وہ بھی سجدہ کرنے لگ گیا حضور کو. اور صحابہ کرام ہر بار کہتے، حدیث کے لفظ ہیں فلما رأى اصحاب النبي ذلك قالوا یا رسول اللہ هذين فحلين لا يعقلان سجدا لك افلا نسجد لك. آقا یہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں آپ کو، تو کیا ہم سجدہ نہ کیا کریں؟ تو ان کے دل مچلتے تھے. میں جو نکتہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا ایک بارڈر لائن ہے. آقا کی عظمت، آقا کی شان، علو مرتبت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ ساری کائنات حضور کے تلووں کے نیچے رہ جاتی ہے. حضور کی شان کی گرد کو بھی کچھ نہیں پہنچتا. عالم بقا بھی نیچے ہے، حتیٰ کہ سماوات، 7 سماوات بھی نیچے ہیں، 7 آسمان نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے ہے، اور بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، اور فوق العرش لا مکان نیچے ہے. جب حضور ساری کائنات، عالم مکان اور لا مکان کراس کر کے اوپر چلے گئے، مقام ثم دنا فتدلی تک، تو پھر سکیم کیا تھی پوری یونیورس کی، کائنات کی؟ حضور عالم لا مکان سے بھی بلند حضور الہ میں تھے، اور عرش سمیت ہر شے حضور کے قدموں کے نیچے تھا، حضور کے قدموں کے نیچے تھا. اب بقایا شانیں کس کی رہ گئیں؟ عرش سے بھی اونچی کسی کی شان ہے؟ سب شانوں کی انتہا ہے عرش معلیٰ، اور سب شانوں کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا. ارے جہاں عالم خلق کی شانیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ عرش اور وہ سدرۃ المنتہا بھی حضور کے قدموں کے نیچے رہ جاتا ہے. تو کس طرح کہتے ہیں کہ حضور کی شان کو بڑھا دیا؟ ہم نے بڑھا دیا؟ خود خدا نے بڑھا دیا. بڑھانا تو یہ ہے، اتنا بڑھایا کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گئی، اتنا بڑھایا کہ عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، اتنا بڑھایا کہ 7 آسمان نیچے رہ گئے، اتنا بڑھایا کہ وہ بیت المعمور نیچے رہ گیا، کل کائنات نیچے رہ گئی، اور آقا علیہ السلام اوپر ہوئے. حضور سے اوپر صرف خدا ہے، بس حضور سے اوپر صرف خدا ہے. تو پھر کون بڑھا سکتا ہے حضور کی شان کو؟ اور بھلا کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بارڈر لائن ہے کہ بس معبود نہیں جاننا. صحابہ کرام کے دل حضور کے عشق محبت میں اس بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے، اس آخری بارڈر لائن پہ کھڑے رہتے تھے جس کو کراس کریں تو حد ٹوٹ جاتی ہے. جب کبھی دیکھتے دل مچل اٹھتے اور بار بار پوچھتے افلا نسجد لک، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم بھی ماتھا ٹیک لیں. ہائے ہائے، ہم روز درشن کرتے ہیں، کبھی ماتھا بھی ٹیکنے دیں آقا، کبھی سجدہ کرنے دیں. اس کا مطلب ہے ان کے دل اس بارڈر لائن پہ رہتے تھے، تڑپتے تھے کہ کبھی موقع اجازت یس مل جائے ہم بھی سجدہ کر لیں. مگر اجازت نہ تھی. شریعت محمدی میں حرام ہے، حرام ہے، اجازت نہ دی کبھی. اب میں آپ کبھی اٹھائیے سنن ابی داؤد، یہ پھر میں آخر پہ حدیث کوٹ کرتا ہوں. اب آپ حیران ہوں گے، یہ تو سارے صحابہ کا ذکر آیا نا، سب صحابہ کا. اب کل صحابہ کرام میں سب سے بلند مرتبہ کون ہے؟ بولیے. آقا علیہ السلام کے سب سے قریب، سب سے بلند رتبہ، سب سے بڑی معرفت رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے عقیدے کا حال سن لیجیے.
حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی طرح بکریوں کا پرابلم تھا، کسی کی بکریوں کا دماغ خراب ہو گیا، مریض ہو گئی، مگر دیکھیں حضرات محترم، بکریوں کے دماغ خراب ہو کر بھی آج کے کئی ملاؤں کے دماغوں سے بہتر رہتے تھے۔ اس دور کے اونٹوں اور بکریوں کے دماغ خراب بھی جب ہو جاتے تو اونٹوں اور بکریوں کے خراب دماغ بھی آج کے دور کے ان ملاؤں کے دماغوں سے پھر بہتر رہتے ہیں جو حضور کو نہیں پہچانتے، جو حضور کی شان میں شک و شبہ کرتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے یہی مروڑ اٹھتے رہتے ہیں ان کو کہ تم نے حضور کی شان کو بڑھا دیا بھئی تمہیں چوکیدار بنایا ہے کسی نے کہ تم قبضہ کر کے کھڑے ہو کے بڑھانے نہ پائے؟ چوکیدار بنایا ہوا تمہیں، گیٹ مین ہو تم، بڑھا دیا، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کون ہے جو حضور کی شان کو بڑھا سکے؟ رب نے بڑھا دیا ہے، خدا سے پوچھو، جاؤ خدا سے جھگڑا کرو۔ فرعون نے نہیں کیا تھا، اللہ کے مقابلے کے لیے ٹاور بنا دیا تھا، آپ بھی کوشش کریں، رب کا مقابلہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے مصطفیٰ کی شان کو بڑھا دیا۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن بتا رہا ہوں۔ اب میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو یہ زیب نہیں دے گا کہنا کہ تم حضور کی شان بڑھاتے ہو۔ لفظ ہے، قرآن کی آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وَرَفَعْنَا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے محبوب آپ کی شان کو بڑھا دیا۔ کس شے سے بڑھا دیا؟ ہر شے سے بڑھا دیا۔